BLA نے یہ حملہ کر کے عالمی دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ BLA جو کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے پیچھے ملوث ہے، جس میں 400 مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا، جس پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور بہت سے مسافروں کو جو ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا ہے، بہت سے دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے، جبکہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے سولجرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر معید پیر زادہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا آپریشن پاک فوج جہازوں کے ذریعے BLA کے ٹھکانوں پر کرنے جا رہی ہے، لیکن BLA نے جو پیغام امریکہ، یورپ اور باقی دنیا تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ وہ پیغام دوستو کیا ہے، آپ یہ سنیں پہلے۔ یہ جو حملہ ہے یہ ایک ہائی پروفائل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہماری ایک انسرجنسی ہے، ہمارا پاکستان فوج کے ساتھ، وہ تو خیر پاکستانی کہتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں امریکہ میں بھی بہت سے بلوچ گروپ ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ ہم ان سے ملنا چاہیں، کہتے ہیں ملنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ اتنی ہم سے یعنی خار کھاتے ہیں، وہ اتنے بدگن یعنی بدزن ہو چکے ہیں، بدگمان ہیں کہ وہ شاید ملنا بھی نہیں چاہتے، اور ہمیں بھی ذرا ملنے میں رسکی ہوگا۔ تو بہرحال مطلب وہ پاکستان کہتے ہیں، مطلب یہ خالی پاکستان آنی نہیں ہے، وہ اس کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے۔ تو ایک ہائی پروفائل ایونٹ ہے جس کے ذریعے آپ اٹینشن کو گریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپریشنلی پاکستان، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ جو لوگوں کی یرغمال انہوں نے بنا لیا، اب یہ 400 ہیں، 500 ہیں، 180 ہیں، اور اس کی بیسس پہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہیں گے۔ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ان کے جو لوگ گرفتار ہیں اس کے حوالے سے، کچھ ڈیمانڈس کے حوالے وہ یہ چاہیں گے، یہ ان کی آئیڈیل سیٹ آف سرکمسٹانس ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان آرمی کبھی بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرے گی، اور پاکستان آرمی اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس آپریشن کو بہت شدت سے موپ اپ کرنا چاہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے پہلا ایک ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے کہ وہ اس آپریشن کو روک نہیں سکے، لیکن ان کو اندازہ ضرور ہے کہ ان علاقوں پہ آپریشن ہو سکتے ہیں۔ تو اگلے چند گھنٹوں میں وہ ان BLA کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو یہ چیز کریں گے پہاڑوں میں تھرو دی ہیلی کاپٹرز اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ اس آپریشن کو فوائل کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لاس آف لائف ہوگا، BLA کا بھی ہوگا، پاکستان آرمی کا بھی ہوگا، اور جو ہوسٹیجز ہیں BLA کے پاس ان کا بھی ہوگا، بیکاز اس قسم کی ہوسٹیج ٹیکنگ سچویشن اس قسم کے سرکمسٹانسز میں، یہ فلم نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جیمز بانڈ ہے وہ بہت آئیڈیل طریقے سے اس کا حل نکال سکے گا۔ یہاں پر ہیوی لاس آف لائف کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرد و نواح میں دور دور تک جتنے ہاسپٹلز ہیں انہیں الرٹ کر دیا گیا ہے، اور بلڈ بینکس جو ہیں انہیں ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب اس وقت کی سچویشن ہمارے سامنے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو وہ اس کو BLA کا ایک آپریشنل ہٹ اینڈ رن ہی ٹریٹ کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان کی اور افغانستان دونوں کی بڑی لمیٹیشنز ہیں۔ ہندوستان کی لمیٹیشن تو یہ ہے کہ انلائک دی فارمر ایسٹ پاکستان، ان کے پاس کوئی شیئرڈ بارڈر نہیں ہے جہاں سے وہ برج ہیڈ بنا سکیں اور کھلم کھلا بلوچ انسرجنس جو ہیں ان کو ایک سپورٹ دے سکیں، لاجسٹیکل دے سکیں، سپلائی دے سکیں، ان کے لوگوں کو ٹریننگ ایکسیس ٹو برج ہیڈ اسٹیبلش کر سکیں، جیسا کہ انہوں نے فارمر ایسٹ پاکستان نے کیا تھا آج سے چند برس پہلے۔ میرا خیال کلبھاشن یادو ہی نام تھا، اف آئی ایم ناٹ مس پروناؤنسنگ ہز نیم، جو انڈیا کے ایک نیول آفیسر تھے جو ایران میں بیس تھے، تو وہ بیسکلی اسی قسم کے ایک آپریشن پہ کام کر رہے تھے تاکہ ایک سی سائڈ سے ایک برج ہیڈ اسٹیبلش ہو جائے اور بلوچ انسرجنس کو مدد ملتی رہے۔ لیکن پاکستان انٹیلیجنس نے ISI نے اس آپریشن کو فوائل کیا، نیب آپ کو یاد ہے، اور جب اس کو پکڑا تھا کلبھاشن یادو کو، یہی جو آج پاکستان کی سیاست کے روح رواں ہیں جناب نواز شریف صاحب، یہ اس کے بارے میں پریس کانفرنس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج اسی نواز شریف کا اور اس کی بیٹی کا پورے پاکستان کی سیاست کے اوپر کنٹرول۔ تو سنا دوستو آپ نے کہ BLA جو ہے وہ اپنا پیغام امریکہ تک، برطانیہ تک اور باقی عالمی طاقتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ پاکستان سے ہماری دشمنی ہے اور ہم بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور عالمی طاقتیں یہ سب دیکھ رہی ہیں، اور عالمی طاقتوں کا بھی خواب ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ ٹوٹ جائے۔